بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار۔ سورہ صاد کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 45 سے لے کر 47 تک۔ بات کو سمجھانے کے 2 طریقے تعلیم و تدریس کے شعبہ میں رائج ہیں۔ ایک تو تھیوری ہوتی ہے کہ نظری طور پر استاد لیکچر دے بتائے کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، ذہین طالب علم تو اس سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ استاد کیا سمجھانا چاہتا، مگر زیادہ لوگوں کو سمجھ پریکٹس کے ذریعے آتی، پریکٹیکل کیا جائے نا، کوئی نمونہ دکھا دیا جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک شخص نے عام نہیں دیکھا، ہم لیکچر دیں بتائیں اس رنگ کا ہوتا ہے ایسا، مطلب یہ الگ بات ہے، اور اگر عام ہی ہو اور اگر دوسرے کو دکھا دیں کہ یہ ہے عام، چکھ لو۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں اپنی باتیں سمجھانے کے لیے یہ دونوں سٹائل استعمال کیے۔ کہیں تو بیان ہوتا جاتا آخرت یہ ہے، نیکی یہ ہے، تقوی یہ ہے، اور کہیں جو نمونے ہیں نا سیمپل اس چیز کے وہ سامنے کر دیے جاتے ہیں کہ سمجھنا چاہتے تو یہ لے لو۔ اب دین میں جو انسان کی تخلیق کی غایت اور مقصد بیان ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں، عبدیت ہے، عبادت کے لیے جن اور انسان پیدا ہوئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا میں نے جنوں انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کا بھی مفہوم چونکہ تنگ ہو کر رہ گیا، انحطاط اور زوال کے زمانہ میں جب ہم پھنس گئے تو یہی سمجھ لیا کہ کسی عبادت گاہ میں جا کر کچھ رسمیں ادا کر لی جائیں تو وہ عبادت ہے۔ اس لیے جو لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ کر لیتے ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس عبادت کا حق ادا ہو گیا۔ حالانکہ دین میں جس عبادت کا حکم دیا گیا اور بار بار کہا گیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، میرے بندے بنو، اس سے مقصود یہ مخصوص رسوم نہیں ہے، یہ چند رسمیں نہیں ہیں جو ادا کریں، بلکہ عبدیت اور عبادت بندگی اور غلامی کا نام ہے کہ تسلیم کرو اس کائنات کا ایک حاکم ہے، مالک ہے، تم اس کی رعیت ہو، اس نے جو آئین اور فرامین جاری کی ہے ان کی اطاعت کرو۔ اسی لیے جب لوگوں نے یہ سوال بھیجا کہ قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تو عبادت کیا ہے، کس طرح وہ کی جاتی ہے، اس پر پوری کتاب پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے العبودیہ لکھی۔ بہت قیمتی کتاب ہے کہ عبادت کیا ہے۔ اس عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا العبادت ہی طاعۃ اللہ بامتثال ما امر اللہ علی السنۃ رسول، اپنے رسولوں کی زبان پر جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں لوگوں کو، ان کی اطاعت کر کے، ان حکموں کو پورا کر کے اللہ کی فرما برداری اور غلامی کا اظہار، یہ عبادت ہے۔ اس لیے یہ کسی خاص شعبے سے متعلق نہیں، پوری زندگی ہر ملازمت میں چھٹی مل جاتی ہے، عبادت میں چھٹی نہیں۔ انسان عبد پیدا ہوا ہے، ہر حال میں اس کا غلام اور بندہ ہے، نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے رہ سکتا ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ، اتنا بے بس اور محکوم اور مجبور ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اسی لیے سورہ واقعہ میں کہتا ہے جب مرنے پر نوبت آ جاتی ہے، جان گلے میں آ جاتی ہے، تم پاس بیٹھے ہوتے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ مدین کے اب دونوں معنی کہ اگر جزا و سزا نہیں ہونی یہ بھی معنی، اور مدین محکوم کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم پر کوئی سپریم پاور حکومت نہیں کر رہی تو جان جو نکالی جا رہی ہے تم دیکھتے ہو، وانتم حین اذن تنظرون، واپس کیوں نہیں لوٹا رہے، کیوں چارہ نہیں چل؟ ساری دنیا کے معارض سر پر کھڑے ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں مملکتوں کے، ساری دنیا خبریں لے رہی ہیں کیا حال ہے ڈیگال کا، موت ہو جاتی۔ فرمایا اگر تم محکوم نہیں ہو، کوئی حاکم نہیں تم پر، تو اس جان کو واپس کیوں نہیں لوٹا لے؟ مدینی تو اللہ تعالیٰ کی حکومت کا یہ کتنا بڑا مظہر ہے کہ نہ اپنی مرضی سے انسان آیا نہ ایک دن زیادہ دنیا میں رہ سکتا، اور جب رہتا ہے دنیا میں پھر بھی اپنی مرضی سے نہیں رہتا۔
جو سال میں رکھے کسی کو بیمار بنا دے، کسی کو تندرست، کسی کو امیر، کسی کو غریب، ساری کوششیں اور جتن لوگ کر لیتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں، کمی کوئی نہیں، رزق نہیں ملتا، دھکے ملتے ہیں۔ اسی لیے سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر روزی بدانش برفزودے، اگر عقل سے اور دانائی سے رزق بڑھتا کہ ناداں تنگ تر روزی نہ بوجھے تو چاہیے تھا کہ بیوقوف تو دنیا میں بھوکے مرتے۔ حالانکہ بالکل الٹ معاملہ نظر آتا ہے، جس سے عقل مند بھی جائیں پاگل ہو جاتے ہیں۔ بنا دا چنا روزی رسانت کے دانا اندرا حیران من، بیوقوفوں کو اتنا رزق دیتا کہ دانا حیران ہی رہ جاتا کہ ہمارا علم اور تجربہ کہاں گیا۔ تو اپنی مرضی سے چلاتا ہے اس دنیا کو۔ تو یہ غلامی کسی لمحہ ہم سے جدا نہیں، ہر لمحہ ہم غلام ہیں۔ جو اس بات کو پہچان لیتا اور وہ اپنے کلینک میں بیٹھا ہوا بھی، عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا بھی، گواہی دے رہا تب بھی، دکان پر ہے، ہر جگہ جانتا کہ اللہ حاکم ہے، میں اس کا غلام بندہ۔ تو فرماتے ہیں تا تو ما امر اللہ علیہ وسلم، اپنے رسولوں کی زبان پر جو حکم دیے ہیں سارے حلال و حرام کے کمانے، ان کی اطاعت کرنا، یہ اصل بندہ۔ اب یہ باتیں تو قرآن مجید بتاتا رہتا، بندوں کی یہ اوصاف ہیں، بندوں کی اوصاف، متقی ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، مگر کہیں کہیں وہ سیمپل دکھا دیتا کہ یہ بندے دیکھ لو جو بندے بنے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں ہم، اور یہ بھی وہاں شیخ الاسلام نے وہ ساری آیتیں اکٹھی کر دیں کہ اللہ کے رسول سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب کوئی اعلیٰ ترین موقع آیا نا قرآن میں بیان کا، کوئی وصف نہیں بیان کیا کہ میرا حبیب ہے، میرا خلیل ہے، عبد کہا، بندہ، میرا بندہ۔ آپ دیکھ لیں اللہ رب العالمین نے جب معراج کا واقعہ بیان کے فرمایا، کون سا لفظ چنا؟ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ جب وہی نازل ہوئی جا کر بالکل وہاں آسمانوں پر پہنچ گیا، سورہ نجم میں کہتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے پر جو مناسب سمجھا وہ وہی کی۔ قرآن دیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا۔ سورہ انفال دیکھ لیں، میدان میں بدر میں فتح، وہاں بھی کیا اپنے بندے پر جو فرقان کے دن ہم پر، یعنی جہاں ذکر آئے گا اس کو اعلیٰ ترین مقام سمجھا گیا کہ صحیح معنوں میں اگر بندہ دیکھنا ہے، بندہ بننے کے لیے تو سم پیدا ہوئے، کوششیں کر رہے ہو، مگر اپنے کامل نہیں بن سکتے، تم نہیں پورے بندے بن سکے جو صحیح معنوں میں میرا بندہ بنانا۔ اور اسی لیے نماز میں ہمارے لیے پہلے رکھ دیا گیا کہ رسول بعد میں کہنا، ہر 2 رکعت کے بعد کہو اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ یہ کوئی تحقیر کا لفظ نہیں، نہ یہ ذلت کا لفظ ہے۔ اللہ کا بندہ بننا جو وہ معراج ہے جہاں پر انسان کو پہنچنا چاہیے، آخری درجہ کہ بندہ بن جا اللہ کا، تو اللہ کے بندے حضور علیہ السلام بن۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بندہ تو ہے ہی، یہ بندگی سے جان نہیں چھڑا سکتا، بے شک بیوی کا بندہ بن جائے، پرنسپل کا بندہ بن جائے، مشرف کا بندہ بن جائے، پیسے ٹکے کا بندہ، غلامی تو اس نے کرنی، یہ پیدائشی غلام ہے، کرے گا کسی نہ کسی چیز سے محبت کرے گا، اس کی دوڑ دھوپ کرے گا، یہی محبت اور کسی چیز کے لیے دوڑ دھوپ یہی عبادت ہے، کسی نہ کسی کی کرے گا، جو اللہ کا بن جائے گا کہ کسی کا نہیں میں بندہ، میں اللہ کا عبد، دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، محض بندے تو چلے پھرتے، کوئی نوکری کا بندہ ہے، کوئی کارخانے کا بندہ، مگر اس کا بندہ بننا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، ہم سر سے پاؤں تک انتظار میں کہ کہیں خدا کی زیارت کریں، مگر جو عبد ہو ہوتا ہے اللہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے کہ لاؤ عرش پر عبد ہو ہوتا تھا۔ تو اللہ نے بھی یہاں نمونے کے طور پر بندے دکھا دی کہ میں بیان کرتا رہتا ہوں، کلام میرا بڑا ہوا کہ عبادت یہ ہے، بندگی یہ ہے، یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اللہ یہاں فرماتا ہے کہ انہیں اللہ کے رسول میرے پیغمبر سنائیں ان کو حالات میرے بندوں کے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندے، کتنے پیار سے کہنا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ہمارے بندے تھے، ان کا ذکر ان کو سناؤ، وَاذْكُرْ، ان کی باتیں سناؤ، ان کو عبادت، ہمارے بندے تھے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولو الایدی والابصار، 2 صفتیں دار۔ نچوڑ یہاں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، قریشی صاحب بھی ہیں، حکیم صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحبان، بڑے بڑے فاضل، انسان کا تجزیہ آپ کریں نا، 2 باتیں ہیں آخر،
باقی سب اس کا ظہور ہے۔ ایک فکر سوچ، ایک حرکت عمل، دو چیزیں ہیں اس میں بھری ہوئی کہ سوچتا رہتا، پروگرام بناتا ہے، تجزیے کرتا ہے، نظریے بناتا ہے، عقیدے، ایک تو اس میں فکر رکھ دی گئی، اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ نام بہت رکھتے ہیں مگر وہ ایسے ہوتے ہیں کہ مسمہ کا اسم سے کوئی ربط نہیں ہوتا۔ نام کچھ ہوتا ہے، بندہ کچھ ہوتا ہے، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، محمد فاضل ماں باپ نے رکھ دیا، پڑھا لکھا اب کیا جوڑا ہے، وہ ان پڑھ آدمی ہے، فاضل ہے، اکھی جسے نہ نور پڑی، مگر یہاں وہ معاملہ نہیں۔ بالکل ایسی بات ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچوں کے نام دو رکھو، بالکل سب سے زیادہ سچے نام۔ مومن یہ جو کافر ہوگا بالکل حقیقت ہے، حقیقت اصدق اور اسماء ہے حمام و حارث، دو نام جو ہیں یہ بالکل حقیقت کے مطابق ہیں۔ سوچنے والا، ہر وقت فکر کرنے والا، کسی نہ کسی سوچ میں چکی چل رہی ہے، نئے خیالات ہیں، یہ بات الگ بات، سوچ سے نہیں رک سکتی۔ اور دوسری بات کچھ نہ کچھ کرے گا، زبان ہلائے گا، ہاتھ ہلائے گا، کوئی نہ کوئی عمل کرے گا۔ تو فکر اور عمل، یہ دو چیزیں جو ہیں انسان اس پر مجبور کرنا ہی کرنا اس میں، سوچنا بھی اور کچھ نہ کچھ کرنا بھی۔ اب اللہ نے ان تینوں بندوں کے بارے میں جو بات بیان فرمائی، اور الایدی والابصار، ہم ساری عمر لکھتے رہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں بیان کر سکتے، ان سے باہر کوئی بات نہیں۔ اور الایدی والابصار، وہی سوچ، فکر اور عمل۔ عمل کا پہلے ذکر کر دیا کیونکہ قرآن مجید اس کا بھی خیال رکھتا نا، کافیہ ردم بھی ہوتا کیونکہ پیچھے آ رہا نا ابواب، ابصار، اخیار، تو پہلے لے آیا اس کو ایدی، ورنہ ہے وہ بعد میں، پہلی منزل ہے ابصار کی۔ ابصار کیا؟ بصیرت، پہلے روشن دماغ ہونا چاہیے، صحیح سوچنے والا۔ ایک بس مومن میں یہ ہونا چاہیے اگر وہ اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، اس کی ذہنی تطہیر، ذہن میں سے سب گندے خیالات نکل جائیں، ہر وقت وہ سوچے اچھی بات۔ ابصار سے مراد یہاں بصیرت، آنکھوں والے سے مراد دل کی آنکھیں، کہ ان کی ظاہری آنکھیں بے شک اندھی ہو، دل کی آنکھیں ان کی جو ہے نا وہ نہیں اندھی ہوتی۔ اِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینے میں جن کے دل جو ہے نا وہ اندھے ہو جاتے ہیں، وہ اندھا ہونا بہت برا، ظاہری آنکھوں کا اندھا ہونا کوئی بری بات نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بصیرت، ہر بارے میں وہ صحیح سوچتے ہیں، نظر آتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ان کی سوچ درست ہوتی ہے۔ اور یہ تزکیہ عمل ہے، یہی وہ حصہ نا جو پیغمبر آ کر پاک کرتا، لوگوں کو پاک کن سے کرتا؟ پہلے خیالات کو پاک کرتا، عقائد اور نظریات درست کرتا، چھانٹ دیتا، جو جنکار ہے نا سارا اکھاڑ کر باہر پھینک دیتا کہ یہ بوٹیاں باہر پھینکو، دماغ میں یہ نہیں ہونی چاہیے، صاف ستھری چیزیں، پودے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، قیامت پر، دین پر۔ تو ابصار آنکھوں والے تھے، ہر چیز ان کو صحیح سمجھ میں آتی تھی۔ ایدی بعد میں ہاتھ ہے کہ کچھ کرتے بھی تھے یا سمجھ کر بیٹھ رہتے تھے، جیسے ہمارا حال ہے کہ دین کی باتیں پوچھو 100% لوگ کہیں گے حق اسلام ہی ہے، کرتا کراتا کوئی نہیں، ایسے نہیں۔ ایدی ہاتھ، ہاتھ تو سب کو ملے، وہ ہاتھ مطلب میں ہر وقت نیکی میں مصروف رہتے، دماغ صحیح سوچتا تھا اور ہاتھ صحیح کام کرتے۔ یہ تعریف میں ایسی بات کی اپنے ان تینوں برگزیدہ بندوں کے بارے میں، بعد میں آئے گا بھی کہ چنے ہوئے بندے، یہ نمونے کے میں نے دکھا دیے، تم پوچھتے رہتے عبادت کیا ہے، یہ دیکھ لو، ان کی زندگیاں پڑھ لو، یہ ہوتی ہے بات۔ فرمایا ہمارے 3 بندوں کا حال انہیں سناؤ، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، کہ وہ تینوں جو تھے آنکھوں والے تھے اور ہاتھوں والے تھے، یعنی اپنی قوتیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر وقت خرچ کرتے تھے، ہر وقت ان کا ہاتھ ان کاموں میں لگا رہتا تھا جس سے اللہ راضی ہے، اور ان کے دماغ بھی ہر وقت وہ چیز سوچتے تھے جس سے اللہ خوش۔ بصیرت بھی تھی، فکر بھی، سوچ بھی صحیح، عمل بھی درست۔ اور فرمایا یہ سارا کچھ کیوں نصیب تھا انہیں، کیوں اس طرح کی زندگی گزار گئے کہ سوچ بھی ہر وقت درست، عمل بھی ٹھیک۔ اِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، ہم نے اپنے بندوں کو ایک خاص چیز عطا کی تھی، ایک خاص جوہر تھا ان میں، وہ کنٹرول کرتا تھا انہیں، ذکر الدار، وہ خالص کیا ہے، وہ اعلیٰ کیا جو اپنے بندوں کو اللہ دیتا ہے، جن کے بارے میں ہوتا کہ اچھے بنے، ذکر الدار، کہ آنے والا گھر جو ہے اس کی یاد ان کے ذہنوں سے نہیں نکلتی۔ وہ اس دنیا کو سمجھتے تھے یہ تو تیاری کا زمانہ ہے، یہاں تو ہم بو رہے ہیں، کاٹیں گے تو آگے جا کر۔ آخرت کے گھر کی فکر جو تھی اس سے وہ کسی لمحہ خالی نہیں،
اللہ نے نچوڑ نکال دیا پیغمبروں کی سیرت ساری کا، جو کچھ پڑھنا پڑھانا، نتیجہ تو یہ ذکر دار کہ وہ ہر وقت اس گھر کو یاد رکھتے تھے جہاں جا کر مقیم ہونا، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ اب کیا حال تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رسول خدا علیہ السلام نے سمجھایا بھی تو کس پیارے انداز، کندھے پکڑ کر ہلایا اور کہا عبداللہ کون فی الدنیا کاننا کا غریب آب رسولی، اس دنیا میں عبداللہ اس طرح رہے جیسے تو کوئی پردیسی ہے، وطن نہیں تیرا، پردیس میں آیا ہو، تجارت کر کے واپس لوٹنا، وہاں پوچھا جائے گا کما کر لایا یا سال ضائع کر کے آ گیا۔ پھر آپ نے اس سے بھی آگے ترقی کی، آگے لفظ فرمایا کہ پردیسی بھی کچھ نہ کچھ مدد کے لیے وہاں ٹھہرتا ہے، اور آب رسولی، اس سے آگے بڑھ کر انسان کو چاہیے سمجھے کہ وہ راستہ چلتا مسافر ہے، ایک منٹ کے لیے ٹھہراؤ نہیں ہے، جس دن سے آیا واپسی شروع ہوگی۔ ہر شخص کے لیے کہیں نہ کہیں ٹھہرا جہاز گھنٹہ 2 گھنٹہ کے رکے، مگر انسان کا جہاز ہر وقت جو ہے تیزی سے اٹھتا جا رہا، واپس جا رہا، 60-70 سال جو اللہ نے لکھ دی، ہر لمحہ کام ہو رہا ہے، ہر سیکنڈ جو ہے وہ اس میں کمی آ رہی زندگی میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا دنیا میں ایسے رہ جیسے پردیسی ہوتا ہے، بلکہ ایسے رہ جیسے راہ چلتا مسافر ہوتا۔ اور پھر ان پر اثر کیا ہوا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ اپنی طرف سے لوگوں کو یہ کہنے لگے اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، اور بھائیو جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا، کوئی کام پینڈنگ نہ رکھو کہ صبح کر لیں گے، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرْ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام نہ اس کا انتظار کرو، اپنے آپ کو وہ نفسہ کہ میرا ثابت کرو، روزانہ سمجھ لیا کرو کہ زندوں کے میں سے میرا نام کاٹ دیا گیا ہے، لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ، مجھے تو قبر میں رکھا ہے، ہر وقت یہ سمجھو۔ تو فرمایا یہ ابراہیم اسحاق اور یعقوب جو اتنے میرے بندے بنے، معزز کہ میں خطاب دے رہا ہوں، ہمارے بندے تھے، اور ان کو ہم نے آنکھیں دی تھیں، ہر چیز صحیح دیکھتے تھے، ہاتھ دیے تھے جو اچھے کاموں میں برتے تھے، تو وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم نے انہیں ایک خاص وصف دیا تھا، ایک خوبی ان میں پیدا ہو گئی کہ ذکر دار، وہ ہر وقت آخرت کو یاد رکھتے ہیں، اور اس آخرت کو یاد رکھنے کا نتیجہ تھا نا کہ ان سب سے آپ سن رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے کام کر کے کہ دوست دشمن تعریفیں کر رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک محل دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ کس کا؟ انہوں نے کہا ایک قریشی کا، تو آپ نے فرمایا قریشی تو میں بھی ہوں، انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا، تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو وضو کر رہی تھی، عمر مجھے شوق ہوا کہ میں تیرا محل دیکھوں، مگر تیری اس جنتی بیوی کی وجہ سے میں ادھر نہیں کیا، تیری غیرت کا خیال تھا، تو حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر بھی غیرت ہو سکتی ہے، ایسے درجے کا آدمی مگر ذکر تھا، ہر وقت ذہن میں بیٹھا ہوا کہ یہ گھر تو عارضی چھوڑ کر چلے جانا، گھر تو وہ جہاں جا کر رہنا، کیا بنے گا اگر صاحب کو۔ اور لوگوں نے اس کا یہ نمونہ بھی دیکھا کہ یہاں تو چمردہ تر چھوڑتے ہیں، ساری دنیا لعنت بیچتی ہے، خون خرابے کرتے ہیں، مسجدیں ویران کرتے ہیں، قرآن چھوڑنے پر نہیں آتے، بعد میں خود پھانسیوں پر اٹکتے، مگر وہاں لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین آپ امت کو بے سرا نہ چھوڑ کر جائیں، جا رہے ہیں، اگر آپ کا گلہ ہوتا بھیڑ بکریوں کا پھر بھی کچھ راہ مقرر کر کے جاتے، امت کو ویسے ہی چھوڑ رہے ہیں، کس کو بناؤں؟ کہا عمر عبداللہ کو بنا، آپ کا بیٹا عالم زاہد متقی، کوئی کمی نہیں ہے اسے، مگر یہ مانا خلافت کا تھا، اب ملوکیت نہیں آئی تھی، دنیا کا لالچ نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، بنو عدی میں سے میرے خاندان میں سے میں حساب دے کر بری ہو جاؤں دن قیامت کی، یہی کافی ہے، میں اپنے خاندان کے کسی آدمی کو اس مصیبت میں نہیں پھنسانا چاہتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ امانت ہے اس کے بارے میں پوچھنا، اس کو بالکل کوئی اپنا رائٹ نہیں مانتا تھا، کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ حکومت میرا حق ہے، وہ اس کو سمجھے ذمہ داری بوجھ، اس سے تو جان چھڑانی چاہیے، نہیں مان، کہا نہیں میں نہیں عبداللہ کو بناؤں، کہا چلو اس کی دلداری کے لیے مشورے میں اس کو شریک کر لینا، مگر میں پیشگی کیا دیتا ہوں کہ اس کو خلیفہ نہیں بنا، خلیفہ میں نے روک لیا، اس کو آپ نے خلافت نہیں دی۔ تو اللہ کہتا ہے وہ ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا بیان سناؤ انہیں، جن کی آنکھیں بھی روشن تھیں، صحیح غلط کو ہر وقت جانتے تھے، ہاتھ بھی جو تھے وہ پاکیزہ، ہم نے انہیں خالص چیز دی تھی جس کی وجہ سے وہ آخرت کو نہیں بھولتے، کبھی ان کے ذہن سے نہیں نکلا، وہ ہر وقت یہ پڑھتے رہتے تھے، یہ ربائی آپ بھی لکھ لیں رٹ لیں، وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کرے، جس جا پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کر، کچھ ایسا کر کے جا، یہ نہیں کہ زندگی میں لانتے شروع ہو جائے، کیا فائدہ ہے،
ایسے اقتدار اور شہرت کا فائدہ کہ ساری دنیا لعنت بھیجے، بد دعائیں کرے، مرنے کے بعد بھی لوگ احترام سے سر جھکا دیں، نام ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، مگر یہ عزت ملتی فرمایا ذکر دا ان کو ملتی ہے جنہوں نے اگلے جہان کو یاد رکھا، کسی لمحہ نہیں بھولے۔ اب ابن کثیر البیان میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو آخری آیات جو آپ پڑھ کر یہ دنیا سے گئے وہ سارے حکمرانوں کے لیے، سارے عقل مندوں کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ وہ آخرت کا گھر جو ہے نا وہ ہم ان کو الاٹ کریں گے جو اس دنیا میں بڑے بن کر نہیں رہنا چاہتے اور نہ زمین میں وہ فساد میں پھیلاتے، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، آخرت کا بہتر انجام تو ان کے لیے، وہ بڑے نہیں بنے۔ اگر کوئی پیچھے چلنا شروع ہوگا رک گیا اسی وقت پکڑ کر برابر کیا، فرمایا دو جرم کر رہے، ایک مومن ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے، تمہارے پاس یہ دولت نہیں، کلمہ نہیں ہے، تم کس لحاظ سے عمر سے کم ہو، مومن اپنے آپ کو ذلیل کرے حقیر جانے یہ بھی گناہ، اور دوسرا میرے ذہن میں تکبر پیدا کر رہا ہے کہ عمر تم دوسرے لوگوں سے اعلیٰ مخلوق ہو کہ میرے پیچھے لوگ چلتے برابر چل، مگر یہ لوگ بہت اونچے تھے، ذکر دار تھا ان کے اندر، فرمایا ہم وہ گھر ان کو دیں گے جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے۔ اب قربان گئے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا حال تھا کہ باہر سے آنے والا آدمی کو نہ کوئی الگ لباس ہے نہ کوئی علیحدہ نشست ہے، پوچھتا تھا کہ تم نے یار وہ ابن عبد المطلب کون ہے، عبد المطلب کا بیٹا جو نبی ہونے کے دعوے کوئی لوگوں میں مل جل کر بیٹھے، اور کھانا کھانے کے لیے اللہ کے رسول بیٹھتے تو غلام کی طرح بیٹھے، ایک زانوں کھڑا کر لیتے دوسرے بچا لیتے اور جھک کر کھاتے، اوپر جھک کر، اور میں نہ کرو کمایا کرو، میں تو ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام آقا کے دسترخوان پر کھاتا ہوں، میں جب بیٹھتا ہوں سوچتا ہوں کہ میرے آقا نے میرے لیے یہ چیزیں، میں تو اس کا ایک عاجز غلام اکڑ کر نہیں کھاتا، تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ تو فرمایا یہ وہ ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب کو دیکھ لو، سمجھنا چاہتے ہو تو کہیں تھیوری بیان ہوتی ہے، میں تمہیں پریکٹیکل دکھاتا ہوں، یہ ہیں بندے جو بندے بنے تھے میرے، ان کو پڑھ لو کہ کس طرح رہے ہیں وہ، اور الہدی والابصار، اور آخرت کی یاد تھی ان کے اندر، وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ اب جو کامیاب ہوتے ہیں استاد سے لکھتا شاباش، فرسٹ ڈویژن، تمغہ، گولڈ میڈل۔ اللہ بھی اپنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کروڑوں درود و سلام کیسے ذکر کرتا، وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ سارے جو تھے ابراہیم اسحاق اور یعقوب ہماری بارگاہ میں ہمارے دربار میں ان کا یہ مقام ہے، اللہ من المصطفین، وہ چنے ہوئے لوگوں میں سے، کوئی ان کے برابر نہیں آ سکتا، وہ بہت ان کا نام جو ہے نا لسٹ میں اللہ کے مصطفین، چنے ہوئے اخیار اور نیکوں میں سے بہترین لوگوں میں ہیں۔ اللہ خود شاباش دے رہا کہ بندے تو ایسے ہونے چاہیے زمین پر۔ اور اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ تینوں کے نام بھی اللہ نے رکھوائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام بھی ہے، تو سارے جانتے ہیں کہ کون محمد احمد رکھتا تھا، بہت کم تھے رب میں اور کسی کے ذہن میں نہیں تھا، مگر جب دادا نے رکھا عبد المطلب نے تو لوگوں نے کہا ہمارے خاندان میں تو کوئی محمد نہیں، آپ نے عبد المطلب یہ کیسے نام رکھ لیا؟ فرمایا رجا احمد الناس، یار مجھے توقع ہے کہ آدمی اس کی تعریف کیا کرے۔ اللہ نے وہ تمنا پوری کر نہیں دی، محمد اللہ محمد مرہ بعد مرہ، محمود بھی نہیں رکھا، محمود تو ایک بار آپ کسی کی تعریف کریں محمود تو ہو گیا، محمد باب تفیل سے ہے کہ کثرت مبارہ کہ بار 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 ہوتی رہے تعریف اور لوگوں کی زبانیں رکے نا، ایسا بنا دیا۔ ایسے ہی ہے پیغمبروں کے نام، یقین جانیں جب اس پر بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں دیکھ لو لکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نام قائم نہیں رکھے گا، عرش سے اترے ان کے بڑوں کے دلوں میں، اور جو کچھ وہ بعد میں بنے ٹھیک ہو گیا۔ ابراہیم بائبل میں پڑھے، ابراہیم پڑھیں، ابو الرحیم، اللہ نے کہا ایک ایسا باپ پیدا کر رہا ہوں جو بڑا مہربان باپ ہوگا۔ کتنی نسلیں اس کی پشت سے نکلی، اسرائیلی اور اسماعیلی اور دوسرے، اور سب کا وہ رحیم باپ ہے۔ اللہ خود کہتا کہ ابراہیم جو تھا وہ رعوف تھا، اس کا دل نرم تھا، واہ منیب، غم خاری، اور غم خاری بھی دیکھیں ایسے موقع بھی آتے ہیں آدمی غصے میں آ جاتا، مگر فرشتے آئے ٹھہرے، انہوں نے انہیں انسان سمجھا، لے آئے بچڑا بون کر، انہوں نے نہیں کھایا، یہ ڈر گئے کہ یہ فرشتے تماشا کے لیے تو نہیں آتے، یہ تو کوئی مہم ہے۔ ما خطبکم ایھا المرسلون، اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں کیا مہم درپیش؟ انہیں بتایا کہ قوم لوط کو تباہ کرنے آئے، بھتیجے تھے ان کے، اور ساتھ ہی آپ کی طرف ہی حکم ہوا کہ ایک ہی رات میں دونوں چیزیں سامنے آ جائیں کہ اللہ رحیم بھی ہے
بے اولاد ہے سارا، اور آپ 100 سال کے ہو گئے، ایک تو آپ کا گھر آباد کیا جا رہا، سارا سے بیٹا دیں گے، ادھر ان کو تباہ کریں۔ اللہ کے ہاتھ میں عذاب بھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں رحمت بھی۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں ابراہیم علیہ السلام کا رحم دل ہونا جو اس کا ذکر کر رہا ہے، یجادلنا فی قوم لوط، حرامیوں کے بارے میں ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا، ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگا کہ اللہ اس قوم کو معاف کر۔ حالانکہ فرشتے بتا چکے ہیں کہ تیرے بھتیجے کو اتنا انہوں نے تنگ کیا اور ہم عذاب کے لیے آئے، مگر ہم سے جھگڑا کرنے لگا۔ اب تورات میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ جھگڑے کی صورت بھی کیا بنی، کیسے اصرار سے اللہ تعالیٰ سے منتیں کی، کہا اللہ اگر اس بستی میں 50 نیک آدمی نکلا ہیں تو کیا تو ان کی خاطر معاف نہیں کرے؟ فرمایا ہاں ابراہیم اگر 50 نکلا میں چھوڑ دوں۔ پھر کہا میں تیرا ایک عاجز بندہ، مٹی کی ایک مشت ہوں، میں نے حقیر بندے نے تجھ سے التجا کی، تو نے میری سنی، اگر 10 کم ہوئے تو پھر نہیں معاف کرے گا؟ فرمایا کر دیں۔ پھر اور 10 کم کیے، جب آخر میں 10 ہی رہ گئے نا تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اب اس بات کو چھوڑ دو، اب اس قوم پر عذاب آئے گا۔ کتنی آپ کی بات مانی ہے، 10 بھی نہیں نکلے، پیغمبر کی عمر ساری ختم ہو گئی، اب نہیں چھوڑوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے نرم دل ہونے کا بیان کر رہا کہ وہ تو بے ایمانوں کے لیے بھی ہم سے جھگڑتا کر رہا اور کہتا رہا کہ اگر تھوڑا ایک کام ہو جائے پھر تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم اب الرحیم پیدا کیا، ایسا مہربان باپ ہے جس کے دل میں دشمنوں کے بارے میں غصہ نہیں آیا۔ سورہ ابراہیم میں کہتا اللہ جنہوں نے میری بات مانی وہ تو میرے ہیں ہی، جنہوں نے تیری نافرمانیاں کی ہے تو وہ غفور رحیم۔ کافروں بے ایمانوں کے لیے کہہ رہا، حالانکہ ان کے لیے دعا بند، مگر اللہ کہتا کہا کہ فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ جو میرے پیچھے وہ تو ہے ہی نہ میرے، ومن عصانی، اور جو نافرمان ہے تو بخشنے ہار والا اور مہربان۔ پھر بھی منتی کی قبول ہوئی یا نہیں، مگر انہوں نے نرمی کی، اور بعد میں اسحاق اللہ نے دے دیا۔ اسحاق کیا، جب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں اسحاق ہنسا دینے والا، بھائی سارا تو مایوس تھی کہ میرے اولاد نہیں ہوگی، ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھتے بس اسماعیل پیدا ہو گیا، اب کہاں ہوگا، 100 سال کی عمر۔ جب فرشتوں نے خوشخبری دی، خود ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بڑھاپے میں مجھے تم خوشخبری دے ہو، یہ کیا خبر آئی ہے، وہ سچ ہے یا مذاق کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تیرے رب کی طرف سے حق۔ تو سارا کھڑی تھی پیچھے، ضاحکت، ہنس پڑی۔ اللہ نے بچے کا نام رکھ دیا کہ سارا گھر جو تھا نا امید تھا، غمگین تھا، ہنسا دیا نا ہم نے خبر دے کر۔ اس لیے اصل عربی عبرانی زبان میں ذہاق ہی ہے، ہنسا دینے والا۔ اور ساتھ فرمایا قرآن مجید میں بھی ہے کہ صرف بیٹا نہیں دیں گے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، عقب سے پیچھے آنے والا، کہ بیٹے کے بعد پوتا بھی آ رہا، نافلۃ لک، یہ ہم نے اپنے فضل سے اور پر کو دے دیا کہ بیٹا بھی دیں گے پوتا بھی۔ یعنی نام ہی دعائی دے رہے ہیں کہ کیا ان کی زندگیاں کیسی کیسی خبریں تھیں۔ تو اللہ فرماتا کہ ہمارے بندوں کا حال انہیں سناؤ کہ وہ آخرت کو یاد رکھتے ہیں، اور اس آخرت کو یاد رکھنے کی برکت ہے کہ وہ ہمارے دربار میں برگزیدہ ہے، اعلیٰ ترین انسانوں میں ان کا شمار ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ انبیاء میں فرماتا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو ہم نے دنیا کے لیے امام بنا دیا۔ حکیم صاحب بھی فرما رہے تھے، حکیم اب وہ بات تو ٹھیک ہے علامہ اقبال کی کہ عیسائی مسجد میں وفد آیا ایران ترکوں کا، مولوی صاحب نے نماز پڑھائی، انگریزی دور تھا اتنی لمبی کہ وہ نماز پڑھ کر جب باہر نکلے تو انہوں نے پوچھا علامہ صاحب سے کہ آپ کے اماموں کو کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام، انہیں کیا پتہ کہ قوموں کی گائیڈنس کیسے کرنی ہے اور امت کو لے کر چلنا، وہ امام اور ہوتے، یہ تو بیچارے 2 رکعتیں پڑھاتے ہیں تھوڑی بہت رہا، تو امام وہ نہ رہے۔ حالانکہ امام جیسے حکیم صاحب کیا کر رہا ہے، یا امام صراط ہے جو نماز میں ہمارا گائیڈ ہوتا ہے، یا حاکم وقت ہے، یا انبیاء اور نیک لوگ ہیں جن کو فرمایا ہم نے ان کو امام بنایا کہ وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو لے کر چلتے تھے۔ اور اب جب ہم عربی لغت کو کھنگالتے ہیں کہ امام کیا، تو آپ دیکھتے ہیں دیوار بنتی ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے کیا اس کو کہتے ہیں سوتر، ادھر بھی کیل گاڑ دیا جاتا ہے ادھر بھی، اور ایک دھاگا باندھ دیا جاتا ہے جس سے دیوار کو سیدھا رکھا جاتا ہے، جہاں سے آیا اینٹ آگے پیچھے ہوتی ہے فوراً اس دھاگے کے ساتھ اس کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ امام وہ خیط ہے، وہ دھاگا جو دیوار پر باندھا جاتا ہے، اس لیے امام معمولی چیز ہے، امام وہ ہوگا اگر وہ حاکم وقت ہے، ایسا اعلیٰ، ایسا امت کا بہترین آدمی کہ امت کی کجیاں دور کی جائیں، اس سے ٹھیک کیا جائے کہ یہ کرو جو امام کر رہا۔ مگر جب امام ہی ٹیڑھا ہو جائے، امام جائر جیسے کہہ رہے حکیم صاحب، اسی لیے فرمایا شد الناس عذاب، قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان ظالم حاکموں کو، تم خود ٹیڑھے ہو گئے، ساری امت ٹیڑھی کر دی۔
اور اگر امام عادل ہے وہ خود صحیح ہے سوتر، ساری امت ٹھیک چلتی ہے۔ اس لیے امام جو ہے فرمایا ہم نے ابراہیم اسحاق اور یعقوب کو امام بنایا، یہدون بامرنا، جو حکم ہماری طرف سے اترتا تھا اس کو لے کر وہ چلتے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھانے کے لیے، اسی لیے قرآن مجید میں کتنا بڑا حصہ تاریخ کا بھرا ہوا۔ نالائق تو کہتے ہیں تاریخ کیا، یہ افسانے ہے، یہ بھائی پریکٹیکل ہے کہ یہ نیکوں کے نمونے دیکھ لو، یہ بدوں کے دیکھ لو، ان کا انجام بھی سامنے آ جائے۔ چیز تاریخ ہے جو خود بیگانہ ہے، داستان ہے، قصہ ہے، افسانہ ہے۔ سوالیہ کیا اقبال نے کہ بیوقوف تو جانتا تاریخ کیا، تاریخ کوئی افسانے ہیں، کہانیاں، گپیں، تاریخ تو تجربہ ہے جس سے انسان گزرتے آ رہے ہیں کہ اچھا کام کرتے ہیں تو انعام پاتے ہیں، برا کرتے ہیں تو آخر انجام برا ہوتا۔ یعنی یہ پریکٹیکلی خدا سمجھا رہا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ جو یہ چکھتا ہے زہر وہ مرتا، تو معاشرہ تباہ ہو جاتا۔ کیوں بار بار تم اس بل میں ہاتھ دیتے ہو، تمہیں عقل نہیں آتی؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تینوں اپنے برگزیدہ بندوں کا جو ذکر کیا، اس میں نچوڑ کی بات یہ کی کہ ذکر اللہ، جس کو آنے والا گھر یاد ہے نا وہ غلط کام نہیں کر سکتا، ہو جائے گا، معافی مانگے گا، درست کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو ہر لمحہ فکر ہے کہ میں کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں، کیا بنے گا وہاں۔ اور ایسے لوگ پھر حکمرانوں کو بھی نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ قاضی ابن ابی ذؤیب مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ آ گیا عباسی مہدی، اور لوگوں نے اعلان کیا کہ امیر المومنین آئیں کھڑے ہو جاؤ، وہ نہیں کھڑا ہوا۔ اس نے آیت پڑھی یوم یقوم الناس لرب العالمین، بھائی کھڑے تو لوگ اس دن ہوں گے جب خدا کی کچہری ہوگی، اور وہاں رب کے سامنے خلیفے نے بھی سن لیا رو پر۔ اس نے کہا واقعی ابن ابی ذؤیب سچا، بھائی کھڑے تو وہاں ہوں گے، پتہ تو وہاں چلے گا نا جب چھٹی ملتی ہے جانے کی یا جکڑ لیا جاتا۔ فرمایا یوم یقوم الناس، کیا کھڑے ہوتے ہیں پھر سے، کھڑے تو اس دن ہونا جب رب العالمین کے سامنے کھڑے۔ تو جو ذکر دار پیدا کر لے، اب ساری مصیبت یہ ہے کہ علماء کے بعد بھی اس سے خالی اور جھگڑے مناظرے ہیں، یہ ذکر دار نہیں کہ اگلی دنیا کی یاد دلائی جائے، علوم اس سے خالی، سارا کچھ پڑھ لیتے ہیں، ڈگری ہولڈر ہو جاتے ہیں، کسی میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ کیمیا ہے مس خام کو جس نے کندن بنایا۔ تانبا جو تھا نا کچا، جب اللہ کے رسولوں نے یہ کیمیا ساتھ مس کر دی، سونا بنے۔ جب تک یہ بات نہیں ہوگی پورے زور سے بار بار بالتکرار کے لوگ بلانا بھی چاہیں بلا نہ سکیں کہ بھائی وقت تو آ رہا اللہ کی عدالت میں پیشی، اس وقت تک بات نہیں بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔